ہالیلویا ہالیلویا ہالیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 21ویں آیت سے 28ویں آیت مقدسہ۔ اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سور زیتون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدرو سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا کہ اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا کہ سچ ہے کہ اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم علاقائی اور مقامی لوگوں کا عالمی دن مناتے ہیں۔ آپ سب ایک ہی علاقے کے ہیں، آپ سب مقامی لوگ ہیں، اور آج آپ لوگوں کا دن ہی منایا جا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ خدا آپ کو، آپ کے گھرانوں کو، ہمارے اس علاقے کو اپنی برکات سے معمور اور مالا مال فرمائے۔ میں دعا گو ہوں تمام ان بستیوں کے لیے جن بستیوں میں ہمارے مسیحی ایماندار، اور اس کے علاوہ ہمارے وہ بھائی جو اکثریت میں رہتے ہیں، کہ خدا ان علاقوں کو اپنی بنا پر حفاظت میں لے اور ہمیشہ امن اور سلامتی قائم رکھے۔ میں دعا گو اپنے علاقوں کو آباد کے لیے، اور اپنے علاقہ سالچون کے لیے، اپنے علاقہ امداباد کے لیے، اپنے علاقہ غفاری ٹاؤن کے لیے، غوثیہ کالونی کے لیے، احمد نگر کے لیے، کہ خدا ان علاقہ جات کو، جبکہ آج عالمی سطح پر ان کا دن منایا جا رہا ہے، تو میں دعا دوں خدا کے حضور میں خدا ان علاقوں کو اپنی بنا پر اپنی برکات سے معمور اور مالا مال کرے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو عدد کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے خدا کی قوم بنی اسرائیل کی بار بار نافرمانی سنی ہے۔ آج نافرمانی کی صورت میں خدا نے انہیں ایک سزا سنا دی ہے، اور وہ سزا یہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج کی جو پہلی تلاوت پڑھی اس کی جو مرکزی آیت ہے نا، مرکزی آیت یہ تھی کہ بنی اسرائیل قوم نے خوشحالی کے ملک کو قبول نہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ دکھ کے بعد کیا آتا ہے؟ سکھ آتا ہے۔ ان کی زندگی میں دکھ چل رہا تھا، کیونکہ وہ سفر کر رہے تھے، مصر سے وہ نکلے تھے، اور راستے میں انہیں بڑی تکلیفیں سہنی پڑ رہی تھی۔ وہ تکلیفیں کون سی تھی؟ کیونکہ وہ بار بار گناہ میں گرتے، تو بار بار خدا کی طرف سے ان پر تنگی تکلیف آ جاتی۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی خدا ان پر کسی قسم کی بیماری لے کر آتا، کبھی کسی قسم کی بیماری لے کر آتا، اور جب وہ خدا کے حضور میں آتے تو پھر خدا نے معاف فرما دیتا۔ مرد خدا موسیٰ کی آواز سننے کے بعد تو یاد رکھیں کہ یہاں تک ہے کہ جب کل ہم نے تلاوتیں پڑھی تھی نا، تو اس میں یہ بھی ذکر ملا تھا کہ موسیٰ کے اپنے ہی لوگ اس پر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کڑکڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ تھے اس کا اپنا بھائی ہارون اور اس کی بہن مریم، وہ بھی اس پر کیا کرتے ہیں؟ کڑکڑاتے ہیں، اس بات کے لیے کیونکہ وہ شک کر بیٹھے کہ اکیلا تو ہی خدا سے باتیں نہیں کر سکتا، ہم بھی اس سے بات کرتے ہیں، ہم بھی اس سے بات کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ شک کرتے ہیں کہ موسیٰ کیا اکیلا ہی خدا سے باتیں کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے پاک انجیل میں یہ بات کی کہ میں اپنوں میں آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل قوم
جو دکھ کی حالت میں ہے، تنگی تکلیف کاٹتے ہوئے اس ملک میں پہنچ رہے ہیں جہاں جو کران کا ملک کہلاتا ہے، اور وہاں خوشحالی ہے، خوشحالی کے ملک میں وہ نہیں پہنچ پائے، صرف اس وجہ سے کہ وہ بار بار گناہ میں گرتے، بار بار نافرمانی کرتے، بار بار حکم عدولی کرتے، تو موسیٰ کو بھی وہ بار بار کڑکڑاتے، موسیٰ کو بھی بک بک کرتے، اور یہاں تک کہ خدا سے بھی یہ بات کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اس ملک میں تیرا بندہ کیوں لے آیا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہمارے لیے بنا ہوا ہے۔ تو خدا ان کی تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے آج انہیں سزا ہی سنا دی ہے۔ سزا کون سی سنائی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خوشحالی کے ملک کو قبول نہیں کیا، وہ صلیب نہیں اٹھا رہے جو صلیب خدا یسوع مسیح نے کہی ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرو، اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو، تو باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کو انعام میں مل جاتی ہیں۔ وہ صلیب انہوں نے اٹھانی پسند نہیں کی، وہ بار بار کڑکڑاتے ہوئے وہی باتیں یاد آتی ہیں، کھیرے، خربوزے اور بڑی بڑی گوشت کی ہانڈیاں وہ یاد آ رہی ہیں۔ تو خدا نے ان سے کہا کہ جو تمہارے 40 دن کا سفر تھا نا، یہ 40 سالوں میں کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ان کی سب سے بڑی سزا تھی کہ وہ ایک ہی جگہ پر گھومتے رہے، پھرتے رہے، آوارہ گردی کرتے رہے، جب تک انہوں نے خدا کو قبول نہ کیا تب وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم نے خوشحالی کے ملک کو قبول نہ کیا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اگر دکھ، تنگی، تکلیف پاتے ہیں نا، ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے حضور چلتے ہیں، کیونکہ دکھ کے بعد کیا ہے؟ سکھ ہے، اور سکھ یقیناً خدا کی طرف سے ہے۔ اگر دکھ خدا کی طرف سے ہے تو سکھ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ آج کی انجیل پاک ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس ایک کنانی خاتون آئی ہے، اور وہ آ کر اس کے قدموں میں گر کر اس کی یہ بات کہتی ہے، چیختی چلاتی ہوئی کہ ابن داؤد مجھ پر یا میری بیٹی پر کیا کر دے؟ رحم کر دے، کیونکہ میری بیٹی ایک بدرو میں گرفتار ہے اور وہ ستائی جاتی ہے۔ تو جب یسوع مسیح نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو بعد میں شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ وہ ہمارے پیچھے چلا رہی ہے، اس کو فارغ کر، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر دے۔ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں سے یہ بات سنی تو وہ خاتون بھی آئی اور اس کے قدموں میں گری، اور سب کے سامنے یہ بات کیا ڈالی کہ بھائی میں کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ کھوئی ہوئی بیڑیں کون سی ہیں؟ وہ بنی اسرائیل قوم ہے جو کھوئی ہوئی بیڑ بنی ہوئی ہے، اور وہ آج تک کیا ہے؟ کھوئی ہوئی ہے، کیونکہ وہ آج تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد خدا کو قبول کریں، یسوع مسیح کو، خدا کے بیٹے یسوع ناصری کو مانے، قبول کریں، اور وہ کلام کا حصہ پورا ہو جو کلام میں لکھا ہوا ہے زبور 130 میں کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا کی نجات کے لیے کیا ہے؟ منتظر ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیو، جب یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ میں کوئی بھی بیڑوں کے لیے آیا ہوں، میں بنی اسرائیل قوم کے لیے آیا ہوں، تو یاد رکھیں خدا یسوع مسیح نے ایک اور سخت الفاظ کہا۔ یسوع مسیح نے سخت الفاظ یہ کہا کہ بھائی یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ بچوں کی روٹی پلوں کو ڈال دی جائے۔ جب خاتون نے یہ بات سنی تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، پلے بھی اسی میز سے ہی کھاتے ہیں جس میز پر مالک بیٹھتے ہیں، اور وہاں سے کیا گرتے ہیں؟ ٹکڑے گرتے ہیں۔ پلے بھی وہیں سے کھاتے ہیں، کتے بھی وہیں سے کھاتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح نے فوراً سے کہا کہ پورے اسرائیل میں ایسا ایمان ہی نہیں دیکھا گیا۔ اس نے کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، کیا یسوع مسیح کو اس بات کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے اندر کیسا ایمان پایا جاتا؟ پتا تھا، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کیا ہے؟ ازل سے ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انسان کے بند اور گدے سے کیا ہے؟ واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے۔ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ اس خاتون کے اندر کتنا ایمان ہے، لیکن یسوع مسیح نے تعریف اس کے لیے کی ہے کہ اس نے اس بات کے اقرار کر لیا سخت باتوں کے باوجود، کہ اس نے سخت باتیں سنی ہیں نا، کہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی بچوں کی روٹی وہ کتوں کو نہیں ڈالنی، پلوں کو نہیں ڈالنی، اس نے پھر بھی بڑی عاجزی حلیمی کے ساتھ سخت الفاظوں کو قبول کر لیا، جمع مردی کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ہاں بھائی، جو پلے ہیں وہ بھی اسی میز سے ہی کھاتے ہیں جس میز پر مالک بیٹھ کر روٹی کھاتے ہیں اور ٹکڑے نیچے گرتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے اس کی تعریف کر دی، کیونکہ یسوع مسیح کو ساری باتوں کا پتہ تھا۔ یسوع مسیح نے کہا ایسا ایمان پورے اسرائیل میں نے نہیں دیکھا، ایسا ایمان جیسا تیرا ہے، تیرا بہت بڑا ایمان ہے، جا تیرے لیے تیری چاہت ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ اور فوراً اس کی بیٹی نے کیا پائی؟ شفا پائی۔
وسیع خدا میں میرے عزیز بہنوں آئیں ہماری زندگیوں میں بھی جب تنگی آئے تکلیف آئے جب یسوع مسیح نے اس خاتون سے سخت الفاظ کہے ہماری زندگی میں اگر سخت الفاظ آئیں تنگی آئے تکلیف آئے تو ہم جمع مردی کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ حلیمی اور عاجزی کے ساتھ اس کا کیا کریں مقابلہ کریں تاکہ ہم خدا کی نظر میں مقبول نظر ہو سکیں اور خدا کے نام کو جلا سکیں آئیں آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ہمیشہ خدا میں ثابت کرنے رکھیں مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین